اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم ببنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے۔ حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ اس پر اللہ نے یہ فضل فرمایا کہ رمضان میں اللہ نے ہم پر روزے فرض کی۔ پھر اللہ نے ہمیں رمضان میں ایک ایسی رات عطا فرمائی جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان قریب پھر ایک ایسی رات عطا فرمائے گا، جو بندہ اس رات پر اگر غور و فکر کر لے، اس رات کو بیٹھ کر اپنا جائزہ لے، تو اللہ تعالیٰ اسے دو جہاں کی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائے۔ وہ رات ہے لیلۃ الجائزہ، یعنی چاند رات جسے کہتے ہیں۔ عید کی چاند رات کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، جو چاند رات کے دن اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں اس رات کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو زمین پر چل پھر رہا ہے وہ شخص زندہ ہے۔ ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ جو شخص زمین پر چل رہا ہے، پھر رہا ہے، سانس لے رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، وہ زندہ ہے۔ مگر روحانیت کے اعتبار سے اللہ اور رسول کے نزدیک وہ شخص زندہ ہے جس کا دل زندہ ہے۔ تو آپ کہیں گے جس کا دل زندہ ہوتا ہے وہی چلتا پھرتا ہے، وہی کھاتا ہے، وہی پیتا ہے، وہی سوتا ہے۔ نہیں، ایسا اسلام نہیں کہتا، ایسا روحانیت کے صوفیہ نہیں کہتے، ایسا اللہ اور رسول نہیں کہتے۔ فرماتے وہ شخص چلتا پھرتا ہوا مردہ ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، جو اللہ سے غافل ہو گیا، رسول اللہ سے غافل ہو گیا، وہ شخص چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، سوتا اٹھتا، وہ شخص مردہ ہے اور وہ شخص زندہ ہے۔ حالانکہ آپ اسے لے جا کر دفن کر دو، وہ شخص جس نے ساری زندگی اللہ کے ذکر میں گزاری، وہ شخص اللہ کے نزدیک مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔
تو پتا کیا چلا ہے؟ انسان کے چلنے سے اللہ اور رسول کے نزدیک اس کے زندگی کے وجود کا بات نہیں کی جاتی ہے. جو ذکر سے زبان تر ہو، جو اللہ کی یاد میں مشغول ہو، جو اللہ کا فرما بردار ہے، وہی شخص زندہ ہے. تو اس رات اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کو زندہ کرتا ہے. تو صوفیہ فرماتے ہیں تم اس رات کی قدر کر لو، اس رات کو رب کی عبادت کرو، اس رات میں رب کی اطاعت کرو، اس رات رب کا ذکر کرو، اس رات روتے روتے سجدے کرو، اس رات اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو. ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو زندہ کر دے گا. دل زندہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں جب دل زندہ ہوتا ہے تو آدمی بیدار ہو جاتا ہے. دل زندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی بیدار ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد حیات کو سمجھ جاتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ تمیز عطا کر دیتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دولت عطا کرتا ہے. اللہ کو انسان محبوب ہوتا ہے اور انسان کو اللہ محبوب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تب انسان کے دل زندہ ہونے کی علامت ہے. اگر کوئی شخص چلتا پھرتا ہے وہ اپنے مقصد سے غافل ہے، وہ شخص چلتا پھرتا ہوا مردہ ہے. اور کوئی بستر پر لیٹا ہے، سانس چل رہی ہے، نہ چل پا رہا ہے نہ پھر پا رہا ہے، مگر اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے، تو وہ شخص اللہ کے نزدیک زندہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کی قدر کرے، لیلۃ الجائزہ لے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رات انعامات کی رات ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خواتین بھی ہے، مرد حضرات بھی ہے، کسی کو گھر میں کام کے لیے رکھتے، کسی کے گھر میں کام کے لیے رکھتے، کسی کو آفس میں رکھتے، کسی کو اپنے جاب کے پاس کام کے لیے رکھتے. پورا مہینہ بھر وہ کام کرتے ہیں، مہینہ بھر وہ کام کرتے. جب تنخواہ کی باری آتی ہے تو وہ کیا ایبسنٹ رہتے ہیں؟ کیا وہ غیر حاضر؟ کیا وہ نہیں آتے؟ نہیں، بیچ میں ایک چھٹی کا دن لے لیں گے، مگر تنخواہ کے دن چھٹی نہیں لیتے. کیوں؟ آج جو محنت کری مہینہ بھر، اس کا آج اجر ملنے والا ہے، آج اس کی فیس تنخواہ ملنے والی. تو یہی ہمارا حال ہے جو رمضان میں آپ نے رب کی عبادت کی، روزے کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، تہجد کی شکل میں، اعتکاف کی شکل میں، ذکر کی شکل میں، فکر کی شکل میں، جو آپ نے مہینہ بھر اللہ کی عبادت کی، وہ رات لیلۃ الجائزہ انعامات کی رات ہوتی ہے. وہ رات انعامات کی رات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو انعامات سے سرفراز فرما، اور ہم مسلمان اسی رات سے غافل ہو جاتے. ہم مسلمان اسی رات سے غافل ہو جاتے. جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، وہ شیطان کیا کھلتا ہے، ہم اس کے اوپر غالب آ جاتے. ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا کہ وہ ہم پر غالب آتا ہو، کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں رمضان میں بھی وہ حرکتیں نہیں ہوتی جس کو ہم شیطان کے اوپر ڈالتے. تو ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ پر غور و فکر کریں. یہ بات یاد رکھے، جو آپ نے محنت کی اللہ تعالیٰ اس کا انعام دے گا. اب یہاں پر تھوڑے لوگ مایوس ہو جاتے، میں نے روزے نہیں رکھے، میں نے رمضان کا جیسا حق ادا کرنا تھا نہیں کیا، میں نے روزوں کا حق ادا نہیں کیا، میں نے جیسا ذکر کرنا تھا ذکر نہیں کیا، میں جیسا رمضان گزارنا تھا نہیں گزارا. تو مبارک ہو آپ کو کہ جس رب نے آپ کو نوکری پر رکھا تھا، وہ رب آپ کا غفور الرحیم ہے، بڑا رحم کرتا ہے، بڑا معاف فرما دیتا ہے. کہہ دے بیٹھ کر لیلۃ الجائزہ مالک معاف فرما دے.
رمضان کا خدا نہیں کر سکے مگر ہمیں بد نصیبوں میں شامل نہ فرما۔ تیرے حبیب کی بددعا تھی، جبریل نے جس پر بددعا کی اور تیرے حبیب نے آمین کی، ہلاک ہو جائیں وہ شخص جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما۔ ہاں ہم نے حق ادا نہیں کیا، ہم اپنے خواہشات میں پڑے رہے، ہم گناہوں میں پڑے رہے، تیری نافرمانی میں پڑے۔ مالک تیرے حبیب کا فرمان ہے، جو ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھ جاتے تو خالی نہیں لوٹاتا۔ مالک ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما دے، ہمارے بہن بھائی کی مغفرت فرما دے، ہمارے بیوی کی مغفرت، ہمارے شوہر کی مغفرت، ہمارے پڑوسیوں کی مغفرت۔ یقین جانے اللہ جب کسی کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق دیتا ہے، پہلے یہ بات ذہن نشین کر لے، اللہ کسی کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق دیتا ہے تو یقین جانے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اسے معاف کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ بات یاد رکھے، ہر بات غور و فکر پر ہے۔ آپ کے گھر میں ہر کوئی داخل ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے ہرگز نہیں۔ کوئی ایسے مہمان ہوتے جو صرف ہمارے مردانے میں داخل ہو سکتے، یعنی ہال میں نیچے مردانہ بنا ہوا تھا وہاں داخل ہو سکتے۔ کچھ ایسے ہوتے خاص و خاص جو گھر کے اندر داخل ہوتے، مگر آپ کی اجازت سے۔ تو آپ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو کیا یہ سمجھ رہے ہو کہ اپنے خودی سے حاضر ہوئے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایمان ہے ہمارا۔ نہ میں نیکی کر سکتا ہوں نہ گناہ سے بچ سکتا ہوں، مالک تو نے توفیق دی ہاتھ اٹھانے کی۔ مالک کوئی بھیکاری ہمارے سامنے آ کر ٹھہر جاتا ہے، اگر ہم دینے کے لائق ہے تو مالک خالی نہیں بیچتے، اور تو تیرے بندوں کا دل ایسا بھی دیکھنے آتا ہے خود نہیں کھا کر غریبوں کو کھلاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اپنے منہ کا نوالا غریب کو منہ میں ڈالتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ مالک تو تو خزانے رکھنے والا، تو تو بڑا بخشنے والا، تو تو بے نیاز ہے، تجھے کون پوچھنے والا؟ ہاتھ اٹھا کر معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے۔ یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے ہمارا کہ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ ہو گئی غلطی، شرمندہ ہو جائیں، اللہ کو بہت پسند۔ ان اللہ یحب التوابین، محبت کرتا ہے اللہ، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت ناز اٹھاتی ہے، محبت میں دھتکارا نہیں جاتا۔ تو ہم اللہ کو سمجھے، اس کے عرفان کو پانے کی کوشش کریں، اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اس واسطے حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا۔ آپ جیسا اپنا گمان رکھو گے آپ کے ساتھ آپ کا رب ویسے ہی ہو جائے۔ تو اس رات غفلت میں گزارنے کی نہیں ہے، مہینے میں کچھ غفلتیں ہو گئی، کچھ کوتاہی ہوگی، بندے ہیں، آدم کی اولاد ہے، انسان نسیان سے، غلطی سے ہے، ہو جاتی ہے، بشری تقاضا ہے، بری صحبت کا اثر ہے، ہو جاتے غلطیاں، مگر ہاتھ اٹھا لے رب کی بارگاہ میں، وہ معاف فرما دے گا، اور یہ رمضان آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔